العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 56واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے غزوۃ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ انہی قریبی فتوحات میں سے فتح خیبر بھی ہے۔ تو غزوہ خیبر کے پورے احوال اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جائزۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے انعام، جائزہ کی جمع جوائز۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی بشر اصحاب بیعۃ الرضوان فی الحدیبیۃ بالفتح القریب والمغانم الکثیرۃ فقال، اللہ سبحانہ وتعالی نے حدیبیہ میں بیعت رضوان والوں کو قریبی فتح اور بہت ساری غنیمتوں کی خوشخبری سنائی تھی۔ بشر تبشیر، خوشخبری سنانا، بشارتن خوشخبری کو کہا جاتا ہے، اسی طرح بشرا۔ مغانم، مغنم کی جمع ہے غنیمت۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ رب العزت مومنین سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور انہیں ایک قریبی فتح نصیب فرمائی۔ بایع یبایع مبایعتاً، بیعت کرنا۔ اثاب یثیب اثابتاً، بدلہ دینا، ثواب دینا۔ فتحاً قریباً، اثابہ کا مفعول ثانی ہے۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزاً حکیما، اور اللہ نے بہت سی غنیمتیں نصیب فرمائی جنہیں وہ لے رہے ہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو مغانمہ بھی فتحاً پر معطوف ہو کر منصوب ہے، غیر منصرف ہونے کی بنا پر فتحہ ہے، تنوین نہیں۔ اوپر والمغانمی پڑھا گیا اس لیے کہ اس پر الف لام آ گیا، اور الف لام جب آئے تو غیر منصرف کو منصرف پڑھا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ مُقَدِّمَةُ هَذِهِ الْفُتُوحِ وَالْمَغَانِمِ غزوۃ خیبر۔ ان فتوحات اور غنیمتوں میں سر فہرست غزوہ خیبر تھا۔ مقدمہ، آغاز، سر فہرست، سب سے پیش۔ فکانت خیبر مستعمرۃ یہودیۃ تتضمن قلاعا حصینۃ وقاعدۃ حربیۃ للیہود۔ خیبر ایک یہودی نو آبادی بستی تھی جو بہت سے محفوظ اور مستحکم قلعوں اور یہودیوں کے جنگی اڈے پر مشتمل تھی۔ مستعمرہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے استعمار سے، خود مختار نو آبادی، وہ بستی جسے باہر کے لوگوں نے آ کر بسایا ہو۔ تو استعمار سامراج کو کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے ملک میں آ کر نو آبادی بنائیں، ان کو
استعمار کہا جاتا ہے اور اردو میں سنسکرت سے آیا ہوا لفظ سامراج ہے۔ جیسے ہندوستان پر انگریز سامراج کا قبضہ رہا ہے، تو اسی طرح یہ جو خیبر کی بستی تھی یہ باہر سے آئے ہوئے یہودی سامراج کا ایک علاقہ تھا، ان کی نو آبادی تھی۔ مستعمرات، کالونیاں، نو آبادیاں، تتضمن باب تفاعل سے ہے، پانا، پایا جانا، مشتمل ہونا۔ قلعن یہ قلعتن کی جمع ہے، قلعتن قلعہ فورٹ۔ حسینہ حسن یحسن حسانت سے ہے، محفوظ اور مستحکم ہونا۔ عورت کے لیے لفظ استعمال ہو حسنت المرأۃ تو پاک باز ہونا، عفت والی ہونا۔ تو قلعن حسینتن محفوظ اور مستحکم قلعوں پر مشتمل تھی، قلعوں کو لیے ہوئے تھی۔ قاعدہ کی جمع قواعد، اڈا، صدر مقام، مرکز۔ تو قاعدۃ حربیہ جنگی اڈا، جنگ کا مرکز، صدر مقام۔ اسی طرح قاعدہ ضابطہ، قانون کو بھی کہا جاتا ہے۔ باب تفعیل میں لے جا کر قعد القواعد یا قعد القاعدہ، ضابطہ بنانا، قانون بنانا۔ تو خیبر کے بارے میں بتلایا کہ وہ ایک یہودی نو آبادی تھی، یہودی کالونی تھی، جو بہت سارے محفوظ اور مستحکم قلعوں اور یہود کی جنگی مرکزی جگہ پر یا جنگی اڈے پر مشتمل تھی۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح منہم ویأمن من جہتہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے چھٹکارا پائیں، ان سے راحت پائیں اور ان کی جہت سے پرامن ہو جائیں۔ تو یہ بھی یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کرتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں پر اکساتے تھے، تو ان سے چھٹکارا اور راحت پانا بھی ضروری تھا۔ استراح یستریح، استراحت راحت پانا۔ جہت جہاد جانب کے معنی میں ہے۔ اب خیبر کا محل وقوع بیان کر رہے ہیں۔ وَكَانَتِ الشَّمَالَ الشَّرْقِيَّ لِلْمَدِينَةِ عَلَى بُعْدِ 70 میلا مِنْهُ، اور یہ مدینہ کے شمال مشرقی جانب مدینہ سے 70 میل کے فاصلے پر تھی، اور یہ مدینہ کے شمال مشرقی جانب مدینہ سے 70 میل کے فاصلے پر واقع تھا یا واقع تھی۔ بستی واقع تھی اور خیبر واقع تھا۔ ایک لفظ ہے شمال اور ایک شمال۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے الشمال الشرقیہ، شمال مشرقی۔ جب شمال پڑھا جائے تو یہ جنوب کے مقابل میں ہوتا ہے، الشمال عکس الجنوب۔ تو جب جنوب کے بالمقابل جہت بتلانا ہو تو شمال شین کے فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب یمین کے بالمقابل جہت بتلانا ہو تب شمال شین کے کسرہ کے ساتھ۔ یوں کہا جاتا ہے یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں، اور جنوباً و شمالا، جنوبی سمت میں اور شمالی سمت میں، ساؤتھ اور نارتھ۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے شمال اپنی جگہ پڑھا جائے گا اور شمال اپنی جگہ، دونوں درست ہیں لیکن دونوں کا استعمال الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے کانت خیبر الشمال الشرقی للمدینہ، خیبر مدینہ کے شمال مشرقی جانب واقع تھا۔ اعلیٰ بعد 70 میلا منہ، مدینہ سے 70 میل دور۔ میل کی جمع امیال، ایک پیمانہ ہے، پیمائش ہے مسافت کی، جو 1 کلومیٹر سے کچھ زائد ہوتی ہے۔ تو 170 میل کا تقریباً 150 کلومیٹر بنے گا۔ تو یہ مدینہ سے 150 کلومیٹر
دور شمال شرقی میں واقع تھا۔ مدینہ سے جو شام ہے تو وہ شام شمال کی جانب واقع ہے۔ اب شمال کی طرف جاتے ہوئے اگر مشرق کی طرف ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شمال مشرقی یا شمال شرقی، اور مغرب کی طرف ہو تو پھر شمال غربی۔ یہ چند نقشے ہیں، ان سے آپ خیبر کا محل وقوع سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے آگے کی جانب شمال شرقی میں خیبر واقع ہے، اسی سے اور آگے چلے جائیں تو تبوک اور پھر شام کا علاقہ آئے گا، تو یہ ہے شمال شرقی۔ اسی طرح یہ نقشہ دیکھ لیں، مکہ، یثرب اور خیبر، تو یہ خیبر ہے شمال شرقی کی جانب، آگے تبوک ہے، دومت الجندل وغیرہ۔ یہ نقشہ بھی ہے، اس سے آپ مذاہب اور ادیان کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعثت رسول کے وقت کہاں پر کون سے مذاہب آباد تھے۔ تو یہودیوں کے لیے جو نشان دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یثرب مدینہ سے آگے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہود آباد تھے، اور ادھر مجوسیت کا جو نشان ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں واقع تھا۔ تو یہ اس وقت کے مذاہب کے اعتبار سے ایک نقشہ ہے، یہودیت، نصرانیت، وثنیت، صائبیت اور حنیفیت کہاں واقع تھی، تو مکہ میں اس کا نشان دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو دین حنیف پر قائم تھے، باقی پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پر نصرانی ہے، کہیں یہودی ہے، کہیں مجوسی ہے، کہیں بت پرست ہیں اور کہیں صائبہ ہیں، صابیہ۔ عراق میں آپ دیکھ سکتے ہیں نشان قائم کیا گیا ہے۔ بہرحال یثرب سے شمال شرقی کی جانب یہودیوں کی آبادیاں تھیں، تو یہ خیبر کا محل وقوع بتلایا گیا۔ جیش مؤمن تحت قیادتی نبی، مومنوں کا لشکر نبی کی قیادت میں، نبی کی زیر قیادت، جیش جیوش لشکر، قیادت کمانڈری، سرپرستی، نگرانی۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة حين رجع من الحدیبیة ذی الحجة وبعد المحرم، حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے، مقیم رہے۔ ثم خرج فی بقیۃ المحرم علی خیبر، پھر محرم کے بقیہ حصے میں خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ وکان عامر بن الاکوع رضی اللہ عنہ یرتجز فی مسیرہ الیہا، عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف سفر میں، دوران سفر یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ مسیرہ الیہا، آپ کے خیبر کی طرف سفر میں، خیبر کی طرف جاتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ رجز کیا ہوتا ہے پہلے بتلایا گیا، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں جو نبی کریم علیہ السلام خندق کے موقع پر پڑھ رہے تھے، اور اس سفر میں عامر بن اکوع پڑھتے جا رہے ہیں۔ واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، قسم بخدا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم راہیاب نہ ہوتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ انا اذا قوم بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، ہم وہ لوگ ہیں جب ہم پر کوئی قوم زیادتی کرے، ظلم کرے اور
ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہم اس سے ابا کرتے ہیں. بغا یبغی بغین ظلم کرنا، زیادتی کرنا. فتنتن کی جمع فتن. ابینا ابا یبا ابا سے انکار کرنا، یعنی ہم اپنے اوپر ظلم ہونے نہیں دیتے، قوموں کو فتنہ برپا کرنے نہیں دیتے. فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اے اللہ تو ہم پر سکینہ نازل فرما، اور اگر ہماری دشمنوں سے ملاقات ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ہمارے قدموں کو جما دے. انزلن نون تاکید کا ہے، ثبت تثبیت سے جمانا. لاقینا لاقا یلاقی ملاقات سے ہے، تو دشمنوں سے اگر ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہمارے قدموں کو جما دے. تو یہ بہترین رجزیہ اشعار پڑھتے چلے جا رہے تھے. وَأَقْبَلَ بِجَيْشِهِ وَكَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً وَكَانَ مَعَهُ مِئَتَا فَرَسٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے، اور یہ 1400 لوگ تھے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے. کان معہم مئتا فرس، 200 گھوڑے. ولم یأذن لمن تخلف عن الحدیبیہ. جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہے تھے ان کو اجازت نہیں دی تھی. تو حدیبیہ میں جو لوگ تھے، بیعت رضوان میں جو لوگ شامل تھے، وہی 1400 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے. وخرجت 20 امرأة من نساء صحابہ. صحابہ کی عورتوں میں سے 20 عورتیں بھی ساتھ نکلی. لمداوات الجرحى لمداوات المرضى وخدمة الجرحى والإسعاف بالماء والطعام أثناء القتال. مریضوں کے علاج، معالجے، زخمیوں کی خدمت کرنے اور دوران جنگ کھانا پانی کی مدد کرنے کے لیے. دعوی یداوی مداوات، علاج معالجہ کرنا، باب مفاعلت کا مصدر ہے. مریض کی جمع مردہ، جریح کی جمع جرحہ زخمی، وخدمت الجرحہ زخمیوں کی خدمت کے لیے. والاسعاف بالماء، اسعاف اسعاف مدد کرنا، اسعاف المریض طبی امداد پہنچانا. اسی سے سیارت الاسعاف ایمبولینس کو کہا جاتا ہے. تو والاسعاف بالماء والطعام کھانے پینے کے ذریعے مدد، کھانے پینے کی مدد دینے کے لیے. اثناء القتال ظرف ہے، دوران جنگ. ثنا کی جمع ہے اثناء، وسط درمیان. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطریق بالازواد فلم یؤت الا بالسویق فامر به فسری فاکل واکل المسلمون. دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ طلب کیا، توشہ طلب کیا، تو صرف ستو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسی کو پانی یا دودھ کے ساتھ ملایا گیا، اس پر پانی چھڑکا گیا، تو آپ نے بھی کھا لیا اور مسلمانوں نے بھی. زاد کی جمع ازواد ہے. دعا بالازواد، توشہ طلب کیا، کھانا طلب کیا. لم یؤت الا بالسویق، سویق کی جمع اسوقہ، سویق ستو کو کہا جاتا ہے. اور سرا یسری تسریہ، اسی سے مجہول ہے سریہ، پانی چھڑکنا. خلط بلبن او ماء، ستو میں پانی یا دودھ ملانے کو سرا یسری تسریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اشرف على خیبر وسأل الخیر واستعاذ من شرها وشر اہلها. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقابلے میں پہاڑی پر بلند ہوئے، پہاڑی پر چڑھے، تو اللہ سے خیر طلب کی، دعا کی اور خیر طلب کی، اور بستی سے اور بستی کے رہنے والوں سے اللہ کی پناہ طلب کی. بستی کے شر سے اور بستی کے رہنے والوں کے شر سے اللہ کی مدد طلب کی. اشرف اعلی بلند ہونا، پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک پہاڑی پر جب چڑھے، سامنے خیبر کی بستی دکھائی دی، تو آپ نے دعا فرمائی، خیر طلب کی.
इस्ताद यस्तईद इस्तिआदा पनाह मांगना, तो उसके शर से, उसके रहने वालों के शर से पनाह तलब की। वकान इदा गज़ा कौमन लम यग़ज़ुहुम हत्ता युस्बिह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर गज़वा करते, किसी कौम पर हमला करते, तो हमला न करते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। तो रात में ही गफलत के आलम में शब खून नहीं मारते थे, बल्कि सुबह का इंतज़ार करते। फ़इन समिअ अज़ानन अमसका व इन लम यस्मा अज़ानन अगारा। अगर अज़ान सुनते तो हमला करने से रुक जाते, और अगर अज़ान न सुनते तो हमला कर देते। अगारा युगीर इगारा, हमला करना, यलगार करना। इगारा हमला, युरिश और यलगार को कहा जाता है। इगारतुन जविया, फ़िज़ाई हमला। मुगीरात इसी से है, वल मुगीरात सुबहा। फलम्मा अस्बहा लम यस्मा अज़ानन, जब आपने सुबह की तो अज़ान नहीं सुनी। फ़रकीब और रकीबल कौम, तो आप भी सवार हुए और लोग भी सवार हुए। वस्तक़बलू उम्माल खैबर गादीना, तो इन लोगों ने खैबर के मज़दूरों का सामना किया, खैबर के मज़दूरों को सामने आते हुए पाया जो सुबह के वक्त निकल रहे थे। गादीन इसमें फ़ाइल है, हाल वाक़े है। गदा यगदू गुदुवन, सुबह को निकलना, तो ये अपने कामों के लिए निकल रहे थे। तो वस्तक़बलू उम्माल खैबर गादीना, खैबर के मज़दूरों को सामने से आते हुए पाया, बाहर निकलते हुए पाया। क़द खरजू बिमसाहीहिम व बिमकातिलिहिम, वो लोग अपने औजारों और टोकरियों के साथ निकले थे। तो मज़दूर लोग थे, अपने जितने भी खेती के औजार और टोकरियाँ वगैरह थी उनको लेकर निकले थे। मसाही ये मिसहात की जमा है, बेलचा, फावड़ा, ज़मीन को छीलने और खुरचने के जो औजार होते हैं उनको मिसहात से ताबीर किया जाता है, जिसकी जमा मसाही। और मकातिल ये मिक्तल की जमा है, खजूर के पत्तों से बना हुआ टोकरा या टोकरी। तो मिसहात ये सहव से है, जिसके असल माना होते हैं छीलना, खुरचना। यह आपके सामने मिसहात और मिक्तल की दो तस्वीरें पेश की जा रही है, जिससे आप बआसानी समझ पाएंगे। तो ये जितने औजार हैं इनको मसाही से ताबीर किया जाता है। बेलचा है, फावड़ा है, या इसके अलावा छीलने और खुरचने के जितने भी औजार हैं इनको मिसहात से ताबीर किया जाता है। और ये है मिक्तल, खजूर के पत्तों से बनी हुई ये टोकरी है। फलम्मा रअऊ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जैशा क़ालू मुहम्मदुन वल खमीस मअह फ़अदबरू हुर्राबन। जब उन मज़दूरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर को देखा तो कहा, मोहम्मद अपने साथ लश्कर को लेकर आ गए। तो वो लोग पीठ फेर कर भागे। मोहम्मदुन वल खमीसु मअह, ये भी दुरुस्त है, और वल खमीस मअह नस्ब पढ़ेंगे तो मफ़ऊल मअहू, और रफ़ा पढ़ेंगे तो जा मोहम्मदुन वल खमीसु, आत्फ़ होगा मोहम्मद पर। अदबरू हुर्राबन, हारिब की जमा हुर्राब, हाल वाक़े है, पीठ फेर कर भागे। हरब यहरुबु से इसमें फ़ाइल, हारिब की जमा हुर्राब, तो पीठ फेर कर भागे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर खरिबत खैबरु इन्ना इदा नज़लना बिसाहति कौमिन फसाअ सबाहुल मुंज़रीन। अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है जिनको डराया जा चुका हो। खरीब यखरबु खरबन खराबन, वीरान होना, उजड़ जाना, और खर्रब तखरीब, वीरान कर देना, उजाड़ देना।
تخریب کاری کرنا. ساحتن کی جمع ساحات صحن. صباح صبح کو کہا جاتا ہے اور منذر اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ مطلب لیا کہ جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا ہو پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو جب ان پر حملہ ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے. قائد منصور، فتح یاب قائد، ایسا قائد جس کی نصرت اور مدد ہوئی ہو. ونازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصون خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں کے مقابلے میں اترے. وبدأ یفتحها حصنا حصنا، اور ایک ایک کر کے انہیں فتح کرنے لگے. وبدأ یفتحها، ایک تا زائد ہو گیا، اور ایک ایک کر کے ان کو فتح کرنے لگے. وَكَانَ أَوَّلُ حِصْنٍ افتتح حصن ناعم، اور پہلا قلعہ جو آپ نے فتح کیا وہ ناعم نام کا قلعہ تھا. حصن کی جمع حصون، ناعم ایک قلعے کا نام ہے. مختلف قلعے تھے، ان میں سے ایک سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا وہ ناعم نام کا. افتتحه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقد استعصى علی المسلمین، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اور یہ مسلمانوں پر دشوار ہو گیا تھا. استعصاء دشوار ہونا، شاق گزرنا. وما استعصى على قوم منال اذ الاقدام كان لهم، جب کوئی قوم اقدام کرے، پیش رفت کرے، تو کوئی مشکل اس پر مشکل نہیں رہتی. تو استعصى علی مشکل بن جانا، جیسے کہا جاتا ہے استعصت علیہ المسئلہ فلم یجد لها حلا، اس پر مسئلہ دشوار ہو گیا، اسے اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. وکان علی بن ابی طالب رمیدا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آشوب چشم کا شکار تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. رمید یرمد رمدن، آشوب چشم ہونا، آنکھوں میں تکلیف ہونا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، تو اسی سے صیغہ صفت ہے رمیدن. مصابن بالرمد، آشوب چشم کا شکار، آنکھوں میں تکلیف تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْخُذَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يفتح علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا ایک ایسا آدمی لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. یفتح علیہ، اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. وتطاول له کبار الصحابہ وکل منہم یرجو ان یکون صاحب ذلک، کبار صحابہ نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے لیے آگے بڑھے. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس فضیلت کا حامل وہی شخص ہو. تطاول آگے بڑھنا، لمبا ہونا. تو کبار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی اس فضیلت کو چاہنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ فضیلت ملے. ودعا علیًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَتَى، انہیں آنکھوں کی شکایت تھی، آنکھوں کی تکلیف تھی، مگر وہ آئے. اشتکا عینیہ، آنکھوں کی شکایت ہونا، آنکھوں میں تکلیف اور درد ہونا. تو وہ آئے. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا. بصق یبصق بصقا، تھوکنا، لعاب لگانا، بصاق تھوک کو کہا جاتا ہے. ودعا له فبرئ، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی تو وہ اچھے ہو گئے. حتی کأن لم یکن بہ وجع، یہاں تک کہ ایسے ہو گئے گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی. فاعطاہ الرایہ، تو
تو آپ نے انہی کو جھنڈا دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ فقال علی اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، کیا میں ان سے اس بات پر جنگ کروں کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں، یعنی اسلام لے آئے، اللہ کی فرما بردار ہو جائیں۔ فقال يكونوا مثلنا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم جیسے ہو جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ یہاں تک کہ ان کے صحن میں اترو۔ نفذ ينفذ، نفوذ نفاذ سے جانا، تو انفذ على رسلك، على رسلك نرمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ رسل نرمی اور توقف کو کہا جاتا ہے، کسی کو بھی کہنا ہو اعلیٰ رسلک، اطمینان سے، عجلت مت کرو، ٹھہرو، صبر کرو، توقف کرو۔ تو انفذ اعلیٰ رسلک، اطمینان سے جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ، سنبھل کر جاؤ یہاں تک کہ ان کے صحن میں اترو۔ ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ۔ واخبرهم بما يجب عليه من حق اللہ تعالی فيه، اور انہیں خبر دو ان حقوق کی جو اللہ کے ان پر واجب ہیں۔ تو اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہیں ان حقوق کے بارے میں بتلاؤ، اللہ رب العزت پر ایمان لانے اور رسول پر ایمان لانے کی بات بتلاؤ۔ فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک من حمر النعم، قسم بخدا اگر اللہ نے تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حمر یا احمر کی جمع ہے، نعم کی جمع انعام، اونٹ، چوپائے۔ تو حمر النعم سرخ اونٹ جو عربوں کا بہت زیادہ نفیس اور قیمتی مال ہوتا تھا۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور پھر پہلا قلعہ فتح کیا، اس طرح پھر قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ بقیہ اگلے سبق میں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.